السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہاب کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ وہ نوجوان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں پیدل ہی چل پڑا اور پیدل ہی نکل پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اس نے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بسا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ شہاب کے ذکر کو ہر شخص سننا چاہتا ہے اور ہر شخص اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسی مثالیں پہلے بھی بہت سی ملتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپاہج اور معذور ہونے کے باوجود گھسٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا جا کر دیدار کیا ہے اور حج کیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ، اتنی سخت گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور چوپائے بھی بیٹھ گئے، انسان بھی سائے میں بیٹھ گئے، باہر کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اسی حالت میں کسی ضروری کام کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑا، لیکن سورج جیسے آگ برسا رہا ہو۔ میں گلی میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور گھسٹتا آگے آ رہا ہے۔ میں نے قریب سے اس کو دیکھا تو پسینے میں اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جیسے دھوپ نے اس کی کھال کو جلا کر راکھ کر دیا ہو، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، جب دوپہر کی دھوپ ختم ہو جائے گی تو پھر آگے چلے جانا۔ اس نے کہا کہ مالک بن دینار، تو پاؤں کے ذریعے چلتا ہے، سفر طے ہو جاتا ہے، میں تو ایک انچ گھسٹ کر آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میرا سفر ہی ختم نہ ہو۔ اس ڈر کی وجہ سے میں رکتا نہیں۔ تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ نوجوان، میں تیرے لیے کسی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، سواری پر سوار ہو کر جلدی چلے جانا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، اس نوجوان نے غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالک بن دینار، میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم نے یہ کیا بات کی؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں، تو بتاؤ اس غلام کو سواری پر جانا اچھا لگتا ہے یا اس کو گھسٹ کر مالک کے در پر پہنچنا اچھا لگتا ہے؟ میں اس نوجوان کی بات سے حیران ہو گیا اور وہ نوجوان چلا گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں، اسی سال اللہ نے میرے لیے حج کا سفر آسان فرما دیا اور میں بھی حج میں شریک ہوا۔ جب میں نے پہلے دن رمی جمار کی، کہنے لگے جب میں کنکریاں مار کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سب لوگ اس کی دعا کو سن رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے راستہ دو۔ انہوں نے راستہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہی اپاہج نوجوان ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، میں نے عرفات میں بھی وقوف کیا، مزدلفہ میں بھی وقوف کیا۔ اے اللہ، اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب صاحب استعداد ہیں، یہ جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے
اور مولا تو جانتا ہے کہ میں فقیر انسان ہوں، احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے مولا، میں اس وقت اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، مجھ سے میرا نذرانہ قبول کر لیجئے۔ اس نوجوان نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ آنے والے اور جانے والے ایسی محبتوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں کیسی محبت رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔